آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلائے مولا محبت اہل بیت علیہ السلام کا مرکز مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اول محرم 1448 ہجری قمری کی پہلی تاریخ ہوئی اور 17 جون 2027 عیسوی ہے، بدھ کی شام، بدھ کا دن۔ چار ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کا دن۔ ان چاروں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت عطا فرمائی۔ ایام محرم شروع ہو گئے، ایام اذا شروع ہو گئے۔ محرم کی تعزیت و تسلیت ہم تمام مومنین کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں۔ ہم سب مل کر امام حسین علیہ السلام، مولا عباس علمدار علیہ السلام، شہدائے کربلا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایام اذا کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب امام حسین علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام، شہدائے کربلا علیہ السلام سے توسل کے ساتھ اس تعزیت و تسلیت کو حجت دوراں امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1966 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ نوحہ خان جناب زوار عارف بلوچ صاحب بہاولپور سے شریک محفل ہوئے ہیں۔ آئیے ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ مولا کائنات مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ایام اذا کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ کربلائے مولا میں ہم موجود ہیں ایام اذا۔ ایام اذا بچپن کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور ایک کیفیت ہے تھوڑا شعور آنے کے بعد۔ سب سے پہلے کب آپ کے دل میں خیال آیا، کوئی یادوں میں بھولی بسری بات ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اس کا اندازہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو بھولی بسری یادوں میں کب آپ کو احساس ہوا کہ مجھے کربلا کی زیارت کرنی چاہیے؟ جی، جس ماحول میں ہم بڑے ہوئے ہیں بچپن سے لے کے آج تک، تو ہمیں تو یہی سکھایا گیا کہ کربلا بس کربلا ہے۔ تو زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف بہت خوش نصیب لوگوں کو مولا عطا فرماتے ہیں، اور میں مولا کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز کو اپنے اس عظیم در پہ بارہا زیارت کے لیے مولا نے منتخب کیا، اور میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے مولا کا ذکر اس سے بڑی سعادت ہے کہ مولا اپنے ہی در پہ مجھے نوکری کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، ہر شعبے کے اندر انسان کسی سے اثر لیتا ہے اور انسپائر ہوتا ہے، کوئی چیز کسی نہ کسی شخصیت کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ شعبوں کا
اختلاف ہے، کوئی کس شعبے سے، کوئی کس شعبے سے، کوئی ڈاکٹر ہے تو کسی ایک ڈاکٹر کو دیکھ کر یا اپنے خاندان کے کسی ایک شخص کو دیکھ کر، اور کوئی ٹیچر ہے اسی طریقے سے، یا کوئی حالات واقعات بھی ہوتے ہیں جس طریقے سے مدرسے کے طالب علم ہیں ان کی نگاہوں میں ان کے اساتذہ ہوتے ہیں، خطیبوں کا اپنا مزاج ہے۔ آپ نوحہ خوانی سے مربوط ہوئے، آپ کس کو دیکھ کر نوحہ خوانی کا شوق آپ نے پکڑا اور آپ کس کو زیادہ فالو کرتی ہیں؟ دیکھیں، فالو تو وہ الگ بات ہوتی ہے کہ میرے نزدیک جتنے بھی نوحہ خوان ہیں مجھ سے بہترین پڑھنے والے ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے۔ اور جس ٹائم ہم نے شعور کی آنکھ کھولی اور ہم نے دیکھا نوحہ خوانی میں، تو حسن صادق صاحب، ندیم سرور صاحب، وحید الحسن صاحب، رضا بادشاہ صاحب، تو یہ بہت بڑے نام تھے۔ خاص طور پہ حسن صادق صاحب کو دیکھ کے ایک تھوڑا سا دل میں ہوا کہ نوحہ خوانی کا آغاز کیا جائے۔ تو میرے استاد محترم، میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں، جناب مہتاب حسین خان صاحب، کہ جن کی محنت سے آج یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یا ریکارڈنگ یا محرم کے حوالے سے یا جہاں پہ بھی دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ہمارے نوحے سنے جاتے ہیں، یہ سب ان کی مرہون محنت ہے۔ انہوں نے بہت محنت کی، مہتاب بھائی نے، مولا ان کو سلامت رکھیں، ان کو آباد و شاد رکھیں، اور مولا جلد از جلد یہاں سے مولا حسین کی بارگاہ سے دعا گو ہوں، جلد از جلد ان کو اپنی زیارت کی سعادت نصیب فرمائیں۔ الہی آمین، مولا ان کو سلامت رکھیں۔ مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں، محرم آ گیا، اور ان ایام میں یقیناً صبح و شام ہم اپنے ذاتی روٹین میں بار بار اپنے آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، ایام ازاں ہیں، ایام ازاں ہیں، کبھی تبسم آیا نہیں، ہنسنا نہیں ہے۔ لباس کی کیفیت میں ہم اپنے سیاہ لباس کر لیتے ہیں، ہم اپنے بات چیت کرنے میں، کھانے پینے میں کوشش کرتے ہیں عزاداری کو ملحوظ رکھیں۔ تو ظاہری بات ہے ایام ازاں ہیں، تو چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کیجیے کوئی کلام، بسم اللہ۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا کلام ہے، جناب حسن صادق صاحب، جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ان کو دیکھ کے بہت متاثر ہوئے اور نوحہ خوانی کا آغاز شروع کیا۔ ان کا پڑھا ہوا کلام ہے، بہت مشہور کلام ہے، تو وہ اس کے چند بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے، کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے، کہ رشک جس پہ صدا خاک کربلا تو کرے، کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے۔ شہید کون سا گزرا ہے پورے عالم میں، سینہ کی نوک پہ جو ذکر لا الہ تو کرے، کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے۔ لب فرات پہ بازو کٹا کے سویا ہے، عباس جیسی جہاں میں کوئی وفا تو کرے، کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے، کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے۔ میں بابا آپ کا بیٹا ہوں، گو کہ اصغر ہوں، میں بابا آپ کا بیٹا ہوں، گو کہ اصغر ہوں، کہلئی سے ستم کی وہ انتہا تو کریں، کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے، کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسا جگر جو دین کے لیے، اثر سے پہلے 72
کو جو جدا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے علم کے نیچے جو مانگو قبول ہوتی ہے خلوص دل سے کوئی گر دعا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کہاں سے لاؤ گے ایسا جگر جو دین کے لیے اثر سے پہلے 72 کو جو جدا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کیا حسین نے جیسے ہے صبر کربل میں امیر صبر پہ یوں کوئی اکتفا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اللہ آمین ایام محرم ظاہری بات ہے یہاں پہ اصل مقام پر ہم موجود ہیں اور جب آپ اپنے آبائی شہر جہاں پہ آپ کی زادگاہ ہے وہاں پر تھے تو ظاہری بات ہے کیفیات میں چینجنگ تو آتی ہے تبدیلی ہوتی ہے حالانکہ یہ اتنا بڑا مرکز ہے لیکن یہاں پر رہنے والوں کی پراپر جس طریقے سے کوئی جگہ ہو حسینیہ ہو جس طرح آزادانہ تو مجالس ہوتی ہیں اور کاروان والے آتے ہیں وہ بھی اپنا اپنا ایک سسٹم بنائے ہوتے ہیں اور حقیقت تو یہی ہے سفری مشکلات بھی ہیں یہاں پر کوئی ایک سسٹم نہیں ہے خاص کہ جس کے تحت زائرین کو کبھی کوئی قانون ہوتا ہے کبھی کوئی قانون ہوتا ہے زائرین بھی ابھی جس طریقے سے آج بھی خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ زائرین کو روک دیا گیا کبھی 50 سال سے کم عمر کے لوگوں کو نہیں آنے دیا جاتا حالانکہ زیارت کے معاملے یہ حج پہ نہیں ہوتا یہاں پہ یہ قوانین ہوتے ہیں پاسپورٹ ایئرپورٹ پر رکھ لیے جاتے ہیں پھر رکھتے ہوئے بھی تنگ ہونا پڑتا ہے واپس ڈھونڈتے ہوئے بھی تنگ ہونا پڑتا ہے یہ زائرین کی مشکلات ہیں پھر یہاں پر آ کر بسیز ہوٹلز یہ بھی مسائل ہیں یہاں پر مختلف مسائل کے دوران ظاہری بات ہے چینجنگ ہے تو سالار بھی مجبور ہوتے ہیں کہ پورا عشرہ یہاں پہ میسر نہیں آ سکتا اور کچھ قصدن بھی 7 محرم کو ہی انٹری کرتے ہیں کربلا معلیٰ میں بہرحال ہونا تو یہ چاہیے اول محرم سے لے کے 12 محرم تک پورا عشرہ کربلا میں منایا جائے بہرحال ہماری بات کا ربط یہاں پہ بنتا تھا کہ وہاں پر ایک خاص کیفیت ہے یہاں پہ آ کے گو کے مرکز میں موجود ہیں لیکن ہیں آزاداریاں ہیں لیکن ظاہری بات ہے تھوڑا بہت فرق تو آتا ہی ہے تو اس فرق اور اس فرق میں کیا محسوس کرتے ہیں دیکھیں جہاں ہم بچپن سے مولا کا ذکر کر رہے تھے اور سن رہے تھے اس جگہ کی اپنی کیفیت ہوتی ہے اور یہاں پہ خود امام کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں امام موجود ہیں تو امام کے سامنے وہ ڈیوٹی وہ تھوڑا مشکل کام ہو جاتا ہے تو یہاں پہ احتراماً میں یہ کہوں گا کہ مولا کے حرم کے سامنے یا مولا کے حرم میں پڑھنا تو یہ تھوڑا سا ایک مشکل کام ہے اس کو میں وہاں سے اس لحاظ سے یہاں پہ تھوڑا کیونکہ ایمان جو ہے ہمارا ہے کہ مولا آپ کو دیکھ رہے ہیں مولا کے سامنے مولا کا ذکر تو ایک تھوڑا سا فرق پڑتا ہے بے شک ہے صحیح ظاہری بات ہے اتنی بزرگ ذات کے سامنے انسان کھڑا ہو تو تھوڑا بہت انسان کے دل پہ ایک ہیبت طاری ہو ہی جاتی ہے تو یہ کیفیات ہیں آپ نے ابتدا جب کی نوحہ خوانی کی آپ کی کیا عمر تھی؟ تقریباً 6-7 سال کیونکہ میں اس وقت 3 یا 4 کلاس میں پڑھتا تھا تو
میرے استاد نے مجھے سنا تھا، بس ایسے میں امام بارگاہ میں اکیلے پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ ہمارے پاس آ جائیں ہماری سنگت میں، تو آپ کی جو کمیاں ہیں انشاءاللہ میں وہ دوری تو اب الحمدللہ داڑھی سفید ہو گئی ہے پڑھتے پڑھتے. تو یہ بس مہتاب بھائی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس مقام تک پہنچایا. انہوں نے میرے والیوم کرائے، پہلا دوسرا تیسرا 3 والیوم میں وہ میرے ساتھ تھے، اور ان کی زیر نگرانی ابھی بھی جب میں نوحیں سلیکٹ کرتا ہوں محرم کے لیے تو ان کی رائے لازمی ہوتی ہے. میرے خیال میں جو اپنے استاد کی قدر نہیں کرتا وہ فائدہ نہیں ہے اس کا، کسی بھی شعبے کا وہ کام وہ اس طرح انجام نہیں دے پاتا جس طرح دینا چاہیے. تو استاد کی قدر لازمی ہے. تو یہ میرے استاد کی دعا ہے کہ میں آج یہاں کربلا سے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اور اپنے لیے بھی دعا گو ہوں. بے شک ایسا ہی ہے. یقیناً ہم یہاں پر خدمتیں کرتے ہیں، موقع ہوتی ہے. موقع ایک مومن ہمارے اب تو جاننے لگے ہیں موقع، کیونکہ ہمارے لیے غیر نامانوس سا لفظ ہے کہ ہمارے ہاں استعمال ہی نہیں ہوتا. یہ ہمارے ہاں سبیل لگا لی جاتی ہے، یا مولا کے نام کی نظر تقسیم کر دیا. لنگر مزاروں وغیرہ پہ لنگر وغیرہ بھی ہوتے ہیں. بہرحال عموماً ہمارے ہاں پنجاب سائڈ پہ مجلسوں کے نظر کو بھی لنگر کہہ لیا جاتا ہے. وہ کہ ایک اردو کلچر کے اندر یہ ایک لفظ معیوب سا لگتا ہے کہ امام حسین کے لیے نظر ہوتی ہے، اور لنگر کا لفظ ایک مزاروں کے لیے ہے. ولیوں فقیر وہ سرکار ہیں تو ان کے لیے نظر کا لفظ ہے. تو اردو کے ایک وہ ڈیفرنس ہے. باقی رہا یہ کہ لنگر مختلف زبانوں میں ظاہری بات ہے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو اس زبان کی اپنی نفاست ہے، تو اس اعتبار سے. لیکن یہاں پہ خدمت کا ایک حساب ہے. ظاہر آتے ہیں ان کے درمیان نوحہ خوانی، مجالس، اور ان کے درمیان بیٹھ کر ذکر کرنا. اب یہاں پر ہم موجود ہیں، یقیناً کافی سارے ممالک سے مختلف مناطق سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں. اب کیا ہدیہ کرنا چاہیں گے مولا؟ سرکار شہنشاہ مولا عباس علیہ السلام کا یہ کلام بھی بہت قدیمی کلام ہے. جیسا کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی تو میں نے آپ سے کہا زیادہ تر حسن صادق صاحب کو میں نے فالو کیا، اور آج میں پہلی دفعہ ان کے کلام پڑھ رہا ہوں. تو یہ کلام بہت مشہور کلام ہے جناب مولا عباس علیہ السلام کا، تو وہ سرکار شہنشاہ عباس علیہ السلام کو ہدیہ کروں گا. بسم اللہ. اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے. تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے، خون پانی کے عوض اپنا بہانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے. سر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے. اللہ. نو کے نیزہ پہ تلاوت سے کیا ہے ثابت، کون قرآن پہ ہیں خنجر کو چلانے والے، جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے. اللہ. سر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے. میں بھی ریحان یوں ہی لکھتا
رہوں گا نوحے جب تلک زندہ ہیں نوح کو سنانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم والعنادہم اجمعین۔ مختلف علاقوں میں انسان مولا کا ذکر کرتا ہے اور انسان کو یقیناً مختلف کیفیات ملتی ہیں، تو کبھی ایسا بھی لگا کہ یہ ذکر کرنا بہت مشکل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ یہ ذکر مولا حسین علیہ السلام کی عطا ہے، اور جس کو عطا ہو جاتا ہے تو مولا اپنے رنگ میں اس کو ڈال دیتے ہیں، تو مشکل نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا ٹف ٹائم مل جاتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خود مولا کے سامنے یہ تھوڑی سی دقت ہو جاتی ہے، لیکن باقی کہیں نہیں، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ مختلف مناطق میں ذکر کیا، مختلف علاقوں میں آپ نے مولا کا ذکر کیا، ظاہری بات ہے سننے کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو جو سن رہے ہیں سارے ہی ممالک سے، مختلف ممالک سے سن رہے ہیں لوگ، یقیناً ایام اعزاں ہیں اور ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا رنگ طاری ہے، اور اس رنگ کے اندر ہم سب مولا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور ویسے تو مومن ہوتا ہی ہر حال میں مولا کی چاہت کے حساب سے ہے۔ بہرحال اس وقت کیا ہدیہ کرنا چاہیں گے؟ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، شام غریبہ کا کلام ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ایک دو شعر پڑھ دوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پانی تھوڑا سا۔ میرے خدایا یہ پہرے پہ کون آنے لگے، میرے خدایا یہ پہرے پہ کون آنے لگے، کہ نفس غیرت اسلام ڈوب جانے لگے، میرے خدایا یہ پہرے پہ کون آنے لگی، چلی ہے کون یہ چادر بغیر مکے تل میں، کنارے دریا پہ ایک لاش کپ کپانے لگے، میرے خدایا یہ پہرے پہ کون آنے لگی، میرے خدایا یہ پہرے پہ کون آنے لگی، یزیدیت کا رگوں میں ہی جم گیا ہے لہو، یہ کون دشت میں بن کر ایلی دکھانے لگے، میرے خدایا یہ پہرے پہ کون آنے لگی، میرے خدایا یہ پہرے پہ کون آنے لگی، ارے یہ زینب مزتر ہے بنت زہرا ہے، یہ اپنے بالوں کی سر پر ردا بنانے لگے، میرے خدایا یہ پہرے پہ کون آنے لگی، میرے خدایا یہ پہرے پہ کون آنے لگی، میرے امام خدا را ظاہر ہو جائے، میرے امام خدا را ظاہر ہو جائے، کہ خلق فتح و عزاداروں پر لگانے لگے، میرے خدایا یہ پہرے پہ کون آنے لگی، کہ نفس غیرت اسلام ڈوب جانے لگے، میرے خدایا یہ پہرے پہ کون آنے لگی۔ توقیر کمالوی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت بلند ہے توقیر
پرسدانوں کی ہائے ہائے بطول آنسونی کے ہیں لینے آنے لگے ہائے ہائے میرے خدایا یہ پہرے پہ کون آنے لگی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ریحان اعظمی صاحب اور جناب توقیر کمالوی صاحب پر یقیناً انسان کی خوش بختی یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسا کام کرے جو اس کی پہچان بن جائے، اس کی عزت بن جائے، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کے نام سے انسان منسوب ہو جائے، انسان کے لیے شرف اور یہ اس کے لیے سعادت ہے کہ اس کے لیے پہچان بن جائے کہ مولا کا ہونا ایک بہت بڑی عزت ہے۔ مولا کا ذاکر، مولا کا نوحہ خاں، مولا کا مدحت خاں، مولا کا خطیب، مولا کا شاعر، یہ بہت بڑی عزت کی چیزیں ہیں، القاب ہیں اور اعزاز کا مقام ہے، یقیناً اہل بیت علیہ السلام عطا کرتے ہیں، تو انسان کو یہ سب کچھ ملتا ہے۔ بہرحال یہ محرم بھی امام حسین علیہ السلام کا محرم ہے، تو لہذا اس وقت بہرحال مناسبتوں کے اعتبار سے ظاہری بات ہے، پہلی محرم ہے، دوسری محرم ہے، ذکر کے اندر تو ایسا ہوتا ہے، تو نوحہ خوانی میں آج کی مناسبت سے کوئی آپ کلام سنانا چاہیں گے؟ آج کی مناسبت سے اس وقت کربلا میں بیٹھے ہیں تو کربلا کا تھوڑا سا تعارف۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہو نینوا یہ بھلا بے نوا کون ہے، نینوا یہ بھلا بے نوا کون ہے، اللہ اللہ۔ تیرے سینے پہ یہ لٹ رہا کون ہے، نینوا یہ بھلا بے نوا کون ہے، اس کے ماتھے پہ نور نبی کی چمک، اس کے کردار میں ہے علی کی جھلک، انبیاء کی طرح بولتا کون ہے، نینوا یہ بھلا بے نوا کون ہے، مصطفیٰ مرتضیٰ بھی ہیں آئے ہوئے، فاطمہ بھی ہیں شہبر کو لائے ہوئے، کون جانے یہ راز خدا کون ہے، نینوا یہ بھلا بے نوا کون ہے، لاش پر لاش مکے تل سے لاتا ہے یہ، شکر خالق میں سر کو جھکاتا ہے یہ شہنشاہ سب رو رضا کون ہے، نینوا یہ بھلا بے نوا کون ہے، نینوا یہ پکاری کہ تو کیر سن تو خیالات کے جال ایسے نہ بن، یہ حسین علی کے سوا کون ہے، نینوا یہ بھلا بے نوا کون ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ کربلا معلیٰ میں محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی، ایام عزا کی ابتدا ہو گئی،
اور مومنین ان ایام عزا میں ہمارے ساتھ وصل ہیں اور دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، یقیناً کربلائے مولا کی محبت ہے جو مومنین ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، اور ایام عزا کا ایک خاص وقار ہے، مقام ہے۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری عبادت ہے۔ یہ رسمیں بدلتی رہتی ہیں، کربلا ایک حقیقت ہے، کربلا ایک عبادت ہے جو ہر موسم میں، ہر زمانے میں، ہر زبان میں، ہر ملک میں لازم ہے۔ اگر کربلا نہ ہو، عزاداری نہ ہو، تو یقیناً ہر چیز مٹ گئی ہوتی۔ حق اور حقانیت کی دلیل امام حسین علیہ السلام اور عزاداری کی یاد ہے۔ گو کہ سب اہل بیت علیہ السلام کے اوپر مصائب آئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے مصیبت ہر مصیبت کا نمک ہے۔ اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام کے فضائل ہر فضیلت کی ابتدا ہے۔ بالکل۔ بسم اللہ۔ ایک سرائیکی کلام ہے، ماشاء اللہ، تو اس کے 2-4 اشعار۔ بسم اللہ، کامل کلام پڑھیں۔ ہوتیا شور وچ بازار قیدی گن آؤ، قیدی گن آؤ، تھیا شور وچ بازار قیدی گن آؤ، سر ننگے پردادار قیدی گن آؤ، قیدی گن آؤ، تھیا شور وچ بازار قیدی گن آؤ، دتا حکم ظالم حاکم نے تساں انجدا اس تقبال کرو، حیدر دیاں نوہاں دھیاں دے سارے پتھراں دے نال لال کرو، کرو زخماں نال ناچار قیدی گن آؤ، قیدی گن آؤ، تھیا شور وچ بازار قیدی گن آؤ، دتا حکم ظالم حاکم نے تساں انجدا اس تقبال کرو، حیدر دیاں نوہاں دھیاں دے سارے پتھراں دے نال لال کرو، کرو زخماں نال لاچار قیدی گھن آؤ، قیدی گھن آؤ، تھیا شور چ بازار قیدی گھن آؤ، سجاد دیاں زنجیراں کو تو ہر پل شمر ہلاونا ہے، ہندی کانڈے تے کوڑے مارنے ہندے پھپھیاں نو تڑپاونا ہے، ونجے مارے راہ وچ بیمار قیدی گھن آؤ، قیدی گھن آؤ، تھیا شور وچ بازار قیدی گھن آؤ، قیدی گھن آؤ، ہر جاتے میلا لا دے وہ، ہر چوک تے موڑ سجا دے وہ، سیازادیاں عابد نال جو ہن نہ لنگھن دے کی تیرا دے وہ، پیاں آکھے اے بدکار قیدی گھن آؤ، قیدی گھن آؤ، تھیا شور وچ بازار قیدی گھن آؤ، قیدی گھن آؤ، تطہیر دیوار سے قافلے تے اج اے جھیں ظلم کرے سامیں، اے قبر تائیں وی نہ بھول سن جڑے دکھ اے نانو دے سامیں، یعقوب دے سب سردار عارف دے سب سردار قیدی گھن آؤ، قیدی گھن آؤ، تھیا شور وچ بازار قیدی گھن آؤ،
کہہ دی گن آؤ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاء اللہ اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. اللہ یقیناً ہم اہل بیت علیہ السلام کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم ذکر کو ایک تو زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دل میں اس ذکر کو جگا دیتے ہیں. نوحہ پڑھا نہیں جاتا، نوحہ کیا جاتا ہے. کیا نوحہ یعنی گریہ کے معنی میں ہے اور گریہ و بکا کی صورت میں ہے. اگر صرف پڑھا جائے تو اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، نوحہ کیا جاتا ہے. تو لہذا ایام عزا ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ ایام عزا نوحوں سے ہی مربوط ہے، تو بسم اللہ کیا پڑھنا چاہیے؟ جناب علی اصغر کا کلام ایک بسم اللہ بسم اللہ. ہو رب جانے کہ میں مانے اصغر تیار کیتا، رب جانے کہ میں مانے اصغر تیار کیتا، کئی واری لاڈل نو کئی واری لاڈل نو اللہ چاکے پیار کیتا، رب جانے کیویں مانے اصغر تیار کیتا، ہائے ہائے. رو رو کے آنکھیں بچنا ماتے نہ حرف آوے، ایسی لڑی لڑائی تاریخ نہ بھلاوے، تو مسکراویں اصغر اللہ ظالم جیوار کیتا، رب جانے کیویں مانے اصغر تیار کیتا، زہرا دا چن اصغر نو مقتل لے آیا جا کے، پیاسے نے منگیا پانی پیاسی زباں وکھا کے، حرمل نے تیرے پیاسے اللہ دے گل جو پار کیتا، رب جانے کیویں مانے اصغر تیار کیتا، تو کیر دعاواں منگدا او کربلا بلاوے، او پاک سین سب نو اصغر دا در وکھاوے، زینب دے در دا جینے سانو زوار کیتا، رب جانے کیویں مانے اصغر تیار کیتا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا ناداہم اجمعین. پروگرام کا آخری وقت قریب چل رہا ہے اس حصے کا، تو میں چاہوں گا کہ آپ کون سا کلام پیش کرنا چاہیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کا ایک کلام اور کر لیتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. حسین دین دا محسن تے لا الہ دی بنا، حسین دین دا محسن تے لا الہ دی بنا، گلا کٹا کے شرافت نو دے گیا اے بقا، حسین دین دا محسن تے لا الہ دی بنا، حسین حامل مرضات کبریاوی ہے، حسین وارث دستار مصطفیٰ بھی ہے، حسن دا ویر لوگو وقار ارض و سما، حسین دی
ندا محسن تے لا الہ دی بنا ہائے ہائے قسم علی دیجے کربل حسین نہ جاندا بطول جایا جے پتراں دے سر نہ کٹے واندا کدے مولا نہ بن دی زمین کرب و بلا حسین دین دا محسن تے نالا دی بنا ہائے ہائے حسین نال تقابل یزید دا کیسا اللہ یزید جھوٹا سراسر سی اپنے جد جیسا میرا حسین یہ حق سچ دا پاک رہنما ہائے ہائے حسین دین دا محسن تے لا الہ دی بنا یزید کہندا سی اللہ نہیں رسول نہیں کوئی قرآن تے کوئی فرو اصول نہیں اللہ حسین نے زیتے کیتی بیان ہم دے خدا حسین دین دا محسن تے لا الہ دی بنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ماشاءاللہ بہت پیارا کلام یہ جو آخری کلام آپ نے پڑھا تبلیغی نوحے کے معنی میں بہت پیارے الفاظ اور بہت پیارا بیان تھا مولا لکھنے والے پر بھی رحم فرمائے اور آپ پڑھنے والے ہیں آپ کے اوپر بھی خداوند متعال یہ میرا رحمت پہلا نازل۔ نوحہ تھا جو میں نے اسٹوڈیو سے ریکارڈ کیا میرا پہلے البم کا تھا اور توقیر کمالوی صاحب کی اچھا شاعری ہے اور وحید الحسن صاحب نے اس کی طرز بنائی تھی تو یہ واہ۔ پہلا نوحہ میں نے ریکارڈ کیا تھا 2016 میں سبحان اللہ مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تقریباً 3 منٹ ہیں بسم اللہ جی بسم اللہ ہو سجاد میں زینب ہاں میرے سر تیرے دہا کوئی نہیں بازار اندر سجاد میں زینب ہاں میرے سر تیرے دہا کوئی نہیں بازار اندر مجمع شامیاں دا ساڈے ٹرن دی جہ کوئی نہیں بازار اندر سجاد میں زینب ہاں میرے سر تیرے دہ کوئی نہیں بازار اندر بچویں دامان میرا کیویں رسیاں پاواں منہا ہوندا جے میرا غازی نا شام دکھاون ہا افسوس جو اج میرا عباس بھیرا کوئی نہیں بازار اندر سجاد میں زینب ہاں میرے سر تیرے دہ کوئی نہیں بازار اندر مشکل کشادی تھیاں من میری خدا ویسی ہووے جے امر میرا تھی شام تباہ ویسی نانے دے سر دے سانگے میں تا منگ دی دعا کوئی نہیں بازار اندر سجاد میں زینب ہاں میرے سر تیرے دہ کوئی نہیں بازار اندر مجمع شامیاں دا ساڈے ٹرن دی جہ کوئی نہیں بازار اندر بچویں دامان میرا کیویں رسیاں پاواں منہا ہوندا جے میرا غازی نا شام دکھاون ہا افسوس جو اج میرا عباس بھیرا کوئی نہیں
بازار اندر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل کی فرجہ. توفیقات اختیار میں اضافہ فرمائیں، سدا سلامت رہیں اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی ہمیشہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آئے مل کر اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں. دوار عارف بلوچ صاحب مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم صلی علی
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मौला से प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मुहर्रमुल हराम में हाज़िर खिदमत है। मुहर्रमुल हराम के महीने का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा इस अज़ीम मुनासिबत के मौका पर तमाम मोमिनीन और बिलखुसूस हमारे वारिस हकीकी साहिब आज़ा हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। यकीनन मुहर्रमुल हराम की आमद हर मुहिब्ब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए आमद ही एक ज़ंगे बेदारबाश है, यानी इंसान में बेदारी पैदा होती है मुहर्रमुल हराम से। चूँकि जो अल्लामा इकबाल का शेर है बड़ा मशहूर, कि अलबत्ता उसके ऊपर बहुत सारे इश्कालात भी किए गए हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। बाज़ मुफस्सिरीन ने और बाज़ जो अहले फ़न हैं शेर के, उन्होंने यही कहा कि इससे मुराद मुहर्रमुल हराम है। चूँकि ज़ाहिर है जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो जो शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद है वो ताज़ा हो जाती है, और ऐसा लगता है कि जैसे सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी हालिया में ही शहीद हो चुके हैं, यानी कमतर 1 साल से भी कमतर अरसा हो चुका है। यानी इस तरीके से एक तसव्वुर है सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत, और इस हवाले से रिवायात भी बहरहाल मौजूद है। फरमाया कि ये एक ऐसी हरारत है जो मोमिनीन के दिलों में ये कभी ठंडी नहीं होगी, यानी ऐसा लगेगा कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत अभी इसी साल हुई है और कुछ ही दिन हुए हैं, यानी इस तरीके से है। और इस हवाले से बहरहाल जो मुनकिरीन वलायत है या मुनकिरीन दीन है, बहरहाल जो भी ताबीर उनके लिए इस्तेमाल की जाए, हमेशा ताना देते हैं और हमेशा चूँकि नासमझ है तो वो अपने एतबार से इस हवाले से मज़ाह करते हैं और मजाक उड़ाते हैं हकीकतन। तो इस हवाले से भी रिवायत है कि अगर इस किस्म के लोग जो हमारे शायर का मजाक उड़ाते हैं और जो हमारे मानने वाले लोग हैं वो इन मजाक करने वालों की तरफ तवज्जो नहीं देते, उनके लिए भी अजर व सवाब है। और हकीकी मोमिन वही है कि जो हर एतबार से ताना और हमारी वजह से लोग जो उनके ऊपर उनकी मजाक उड़ाते हैं वग़ैरह, इसको जो बर्दाश्त कर रहे हैं, हकीकी मोमिन इन लोगों को कहा गया है। इस झेल में रिवायात मौजूद है, यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से जो मनक़ूल रिवायात है उसमें से इसका तज़किरा भी मौजूद है। अच्छा, जहाँ तक बात है मुहर्रमुल हराम की, देखिए मुहर्रमुल हराम हर इंसान अपनी दीदगाह से इस महीने की तरफ देखता है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम एक आम अंदाज से देखें, यानी जैसे एक आम आदमी देखता है, तो बड़ी अजीब बात है कि एक ऐसा पैगंबर जिसको नबी रहमत कहा गया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ख़ुद भी उनके कलाम में मौजूद है और दीगर अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के कलाम में भी इसका तज़किरा मौजूद है कि आप नबी रहमत है, रहमतल लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत है। और फिर ऐसे नबी का साहिबज़ादा जो ख़ुद उस नबी ने फ़रमाया हो कि ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। बहुत दक़ीक़ है ये बात, यानी एक ऐसा बेटा उसका कि जिससे वो इस कदर मोहब्बत करता है, और हत्ता ये नबी कोई अपनी दादा या वालिदैन वाली मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये ख़ुद मंशाए इलाही है, यानी कलाम ही नहीं करता जब तक वही परवरदिगार नाज़िल ना हो जाए। और इसके बारे में नस कुरान मौजूद है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा
इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। तो ऐसा नबी जिस शख्सियत के बारे में ये कहे कि ये मुझसे और मैं इससे हूँ, यानी ख़ुद खुदावंद मुताल का हकीकतन वही इलाही के मुताबिक गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि मैं इससे हूँ, ये मुझसे हैं। फिर ऐसी शख्सियत को मैदान करबला में भूखा प्यासा और ऐसे हालात में जिसका हम सोच भी नहीं सकते, उसी नबी के उम्मती, उसी नबी के असहाब की औलादें और उसी नबी के ख़ुद असहाब जिन्होंने नबी को दर किया था, उठ के ऐसी शख्सियत को शहीद कर दे और ऐसी बेदर्दी के साथ शहीद कर दे कि न सिर्फ उस शख्सियत को बल्कि पूरी तरह उनके जो सिले अरहाम है उसको भी काट डाले। यानी ऐसा नहीं मिलता हकीकतन। किस नबी के बारे में ऐसा है? यानी सबसे मज़लूम नबी हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि है कि कोई भी ऐसा नबी नहीं है कि कोई नबी किसी कौम की तरफ आया हो, उस कौम को तबलीग की हो, फिर उसके जाने के बाद उनकी औलाद के साथ ऐसा सलूक किया हो, ये कहीं पर भी नहीं है। लेकिन माह मुहर्रम के हवाले से, माह मुहर्रमुल हराम, ये कोई आज से इसको मुहर्रम का माना ही जो एहतराम के लायक हो, एहतराम से हैं। बाज़ में ये है कि ख़ुद उसकी हुर्मत हो, यानी ऐसी हुर्मत कि हत्ता ऐसा नहीं है कि कोई सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस महीने का नाम मुहर्रम रखा गया हो, बल्कि कहा जाता है, रिवायात में है कि उस ज़माने में यानी इस्लाम से पहले, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि से पहले जो ज़माने जाहिलियत है, उसमें भी इस माह को माह हुर्मत कहा करते थे। लोग जो है ऐसा कुछ काम नहीं करते थे कि जिसकी वजह से इस माह की हुर्मत पामाल हो जाए। और जब दो कबीलों के दरमियान जंगें होती थी, माह मुहर्रम के आते ही वो जंगें रुक दी जाती थी और कहा जाता था कि अब जंग नहीं करनी है, चूँकि माह मुहर्रमुल हराम है। और माह मुहर्रम में हत्ता, यानी आप गौर कीजिए कि ज़माने जाहिलियत में भी इस माह की हुर्मत को पामाल नहीं किया जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो नबी रहमत जिसके आल के साथ ऐसा कुछ हुआ कि माह मुहर्रम में यानी गोया कि तमाम हुज्जतें जो है वो पूरी हो गई। ना माह मुहर्रम का ख़्याल रखा गया, ना रसूल की हुर्मत का ख़्याल रखा गया, और ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ। तो इस हवाले से एक तरफ से हम अहलुल बैत की मज़लूमियत को देख सकते हैं, रसूलुल्लाह की मज़लूमियत को देख सकते हैं कि जो ऐसा नबी है कि जिसने उस उम्मत को वो सारे तालीमात दी, और ऐसी जाहिल उम्मत के कहा कि युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम। जहालत इस कदर है कि अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, उनको ज़िंदा दरगोर कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। तो उन लोगों के लिए ये नबी रहमत जिसकी यानी इस कदर इनके लिए, और हत्ता जब बात हुई और वहाँ तबलीग के बाद तो बहुत सारे लोग जमा हो गए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आपने हमारे लिए बड़ी ज़हमतें उठाई है, क्या हो सकता है कि हम भी आपको कुछ दे सकें जिससे आप खुश हो जाएं, माल दौलत सोना चांदी कोई भी चीज़ आपको दे सके। तो नस्से कुरानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने खामोशी इख्तियार फरमाई, और वहाँ पे नस्से रसूलुल्लाह यानी वही इलाही जो है वो नाजिल हुई और कहा कि ए मेरे हबीब, कुल ला असअलुकुम अलैहिम अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, इन लोगों से कह दीजिए जो आपसे ये तकाज़ा कर रहे हैं कि हम आपको कुछ ना कुछ जज़ा देना चाहते हैं, जज़िया देना चाहते हैं, तो इनसे कह दीजिएगा मेरा जज़िया जो है मेरे अक़रबा की मवद्दत है, मेरे अक़रबा, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे बच्चों से मोहब्बत करें, मवद्दत करें। यानी बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि मवद्दत का दर्जा मोहब्बत से ज़्यादा है। फिर ये हाल ये कहा गया नस्से कुरान, मोहब्बत का ये इस तरीके से मोहब्बत दी, गौर करें, बहुत दकीक है, बहुत दकीक है। माह मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक रिवायत हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, फरमाया कि इन्नल मुहर्रम शहरुन
कान अहलुल जाहिलिया युहर्रिमून फीहिल क़िताल। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माह मुहर्रम वो महीना है, कान अहलुल जाहिलिया, जो ज़माने जाहिलियत में लोग हुआ करते थे, युहर्रिमून फीहिल क़िताल, वो इस महीने में जंगों को हराम समझते थे। जब उनके दरमियान जंगें होती थी ना, वो कहते हैं हराम है, मुहर्रम है, इसमें जंगें नहीं होती। फिर इमाम ने शिकवा करते हुए फरमाया फस्तुहिलत फीहे दिमाउना, अल्लाह अकबर, लेकिन हमारे खून को हलाल करार दिया गया इसी महीने में। वहुतिकत फीहे हुर्मतुना, और हमारे हुर्मत को की हतक की गई, पामाल किया गया। जो हुर्मत हमें अल्लाह ने दी थी, इसी उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि ने उस हुर्मत को पामाल कर दिया। और फिर फरमाया कि वसुबिया फीहे ज़रारीना वन्निसाउना, और कैदी बनाया गया हमारे बच्चों को, हमारे ज़ुर्रियतों को, यानी हमारे बच्चों को, औलादों को, और हमारे ख़वातीन को। कौन सी ऐसी उम्मत है यार कि जहाँ पर हत्ता उस नबी के नामूस का भी ख्याल ना रखा जाए। यानी वो नबी रहमत, बच्चों को कैदी बनाया जा रहा है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, उनकी ख़वातीन को कैदी बनाया जा रहा है। यानी इस कदर कहाँ पर है ऐसी उम्मत। और हत्ता जो भी नबी आया, लोगों ने उनकी आल की हुर्मत की। अगर हुर्मत भी, इज़्ज़त भी नहीं की है, तो कम से कम बेइज्जती भी नहीं करते थे। लेकिन सिर्फ आखिरी नबी है कि जिसकी मज़लूमियत की हद नहीं। और फिर मेरे मौला ने फरमाया व उदरमतिन नैरानो फ़ी मग़ारिबिना, फरमाया हमारे खैमों को जलाया गया, आग लगा दी गई खैमों को। यानी इस कदर जुल्म है, इस कदर कि हत्ता नफ़रत की वो हद है कि हत्ता जिस मकाम पर ये लोग अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम जहाँ पर बैठे हैं, उसको भी जला दो। नफ़रत की इंतहा। सबसे पहले लूटा गया, लूटने के बाद आग लगा दी गई। और फरमाया कि वंतुहिबा मा फ़ीहा मिन सिक़लिना, और हत्ता हमारे अमवाल लूटे गए। कौन है ऐसे लोग? जब वो ज़माना जब पूछा गया कि हम आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं आपकी तबलीग की वजह से, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया, मुझे दिरहम और दीनार की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ मेरे अकारिब से, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। मोहब्बत का ये सिला कि हत्ता सब चीज़ें जो है वो लूट ली गई, अमवाल लूटे गए। और फिर फरमाया कि वलम तुरआ ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, रियायत नहीं की गई रसूलुल्लाह की हुर्मत की, हुर्मतन फ़ी अमरना। यानी काश इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम गोया के हाल में फरमा रहे हैं कि यानी बेज़बान हाल फरमा रहे हैं कि काश रसूलुल्लाह की हुर्मत का ही ख़याल किया जाता हमारे हक़ में रसूलुल्लाह, चूँकि हमारा वास्ता रसूलुल्लाह से था, लेकिन उसका भी इन्होंने कोई भी ख़याल नहीं रखा। रसूलुल्लाह की वजह से भी हमारा ख़याल नहीं कहा। हालांकि रिवायत में है कि ये तो आइमा अत्हार अलैहिस्सलाम थे, ज़ुर्रियत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ख़ुद हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम इमाम हैं, और हत्ता आम सादात के लिए ये मौजूद है। रसूलुल्लाह का फरमान है, फरमाया कि हमारी औलाद से मोहब्बत करो, इकराम करो, अक्रिमू, इकराम करो। अगर वो नेक है तो अल्लाह के लिए उनके इकराम करो,
अगर वो गुनहगार है तो मेरी वजह से इकराम करो। यानी रसूलुल्लाह ने हत्ता उन औलादों के लिए भी फरमाया कि जो नेक नहीं है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि फरमाया कि हत्ता उनका भी इकराम करो। यानी वो औलादें जो सालिह नहीं हैं, गैर सालिह औलादों के लिए भी फरमाया गया कि इनका भी इकराम करो। अगर नेक है तो अल्लाह की वजह से, अगर नेक नहीं है तो मेरी वजह से एहतराम करो। मैं सिर्फ तर्जमे की तरफ आता हूँ। फरमाया कि यकीनन रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमारी आंखों को ज़ख्मी कर दिया। अल्लाह अकबर। यानी ये सकाफ़त हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना यौमल हुसैन अक़रह जफ़ूनना, बेशक के रोज़े सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे आंखों को ज़ख्मी कर दिया। यानी इस कदर जो है, इसके लिए जितनी भी इसके लिए आंसू बहाए जाए वो कम है। यानी हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिन है आशूरा शहादत, उसने हम अहलुल बैत के आंखों को ज़ख्मी कर दिया, अहलुल बैत की आंखों को ज़ख्मी कर दिया। और यकीनन ऐसी है कि जब सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहे किसी भी दौर में हो, ये ऐसी शख्सियत है ना, गोया कि ये कहा जा सकता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अलामत गिरिया, बुका और मुसीबत करार दी। यानी ख़ुद जब इब्तिदा में आप तशरीफ़ लाते हैं 3 शाबानुल मुअज़्ज़म को, तो रसूलुल्लाह गिरिया फरमाते हैं। सैयद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सवाल करती हैं, बाबा जान आप गिरिया फरमा रहे हैं? फरमाया हाँ, अभी इसी वक्त वही इलाही का नज़ूल हुआ और बाद सलाम व दुआ जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि तेरा ये जो फ़र्जंद है हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, करबला में, दश्त करबला में इसको शहीद कर दिया जाएगा, तेरी उम्मत इसको शहीद करेंगे। यानी अलामत बुका और अलामत गिरिया वज़ारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुतादिद रिवायात में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको गिरिया करना हो, इंसान है ना, गिरिया फितरत है, इंसान गिरिए के बगैर तो नहीं रह सकता ना। बच्चे की, इंसान आप देखते हैं, इंसान की फितरत, जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले बच्चा जो है वो गिरिया करता है, कुछ हुआ नहीं है, गिरिया शुरू कर दी। और रोना जो है वो इंसान की फितरत है। और किसी अल्लामा ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया था कि अगर सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो लोग नहीं रोते, उनके लिए वो किसी और चीज़ पर रोएंगे, किसी और चीज़ को, लेकिन फितरत है, यानी रोना फितरत है, फितरत इलाही है, अल्लाह ने ये इंसान के लिए। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर आपको रोना आ जाए तो हमारे जद्द मज़लूम पर गिरिया किया करो। और फिर फरमाया, इसी रिवायत में फरमाया, हमारे अश्कों को, यानी ये वो दिन है सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का, फरमाया व अस्बल दमुअना, जिसने हमारे आंसुओं को जारी कर दिया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यानी हम आले रसूलुल्लाह कभी नहीं भूलते, हमेशा गिरिया करते रहते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, हमेशा हम गिरिया कुनान है, हम हमेशा जो है वो अपने जद के ऊपर गिरिया करते रहते हैं। तो ये सकाफ़त अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है कि जहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया किया जाता है। सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलामत गिरिया है, कोई ऐसा नहीं है, बल्कि बड़ी अजीब
عجیب روایات جو ہے وہ نقل کیے ہیں مرحوم شیخ جعفر شستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب خصائصۃ الحسینیہ میں بہت عجیب روایات ہیں، بڑے عجیب روایات نقل کیے ہیں، اور حتیٰ انہوں نے وہ اکثر روایات کتاب شریف بہار و امثال بہار سے لیے ہیں، یعنی مشہور روایت ہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی غریب روایات ہے، دوسرے کتب میں بھی وہ موجود ہے۔ اور شیخ اپنے کلام کی دفاع میں فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی روایات اس میں لکھے ہیں یہ سارے کے سارے مستند روایات ہیں یا مستند تواریخ سے میں نے لیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے خصائصۃ الحسینیہ میں، یعنی مستند کتاب ہے، خصائصۃ الحسینیہ ایک مستند کتاب ہے حقیقتاً۔ تو شیخ اس میں جو چیزیں نقل کرتے ہیں وہ بہت عجیب ہے، یعنی حتیٰ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا نبی اولاً تو نہیں آیا جس کا گزرنا کربلا سے نہ ہوا ہو، یعنی خصوصاً جو اولو العزم ہے اور جو معروف ہے وہ سارے یہاں آئے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے آئے ہیں، اور جب بھی یہاں آئے ہیں ان کو اذیت اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور حتیٰ اس میں سے کچھ جو ہے وہ زخمی ہوئے، ان کا خون جاری ہوا، سال دم ہو، ان کا خون جاری ہوا، یعنی خون کا جاری ہونا۔ تو جب وہ پوچھتے تھے اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے کہ الہی ہم تو معصوم ہیں، ہم نے کون سی ایسا گناہ ہم سے سرزد ہوا کہ آج ہمیں یہاں پر تکلیف ہوئی ہے، تو اس کا جواب ان کو یہی ملتا تھا کہ یہ مقام نینوا ہے، کربلا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے۔ ایسے بلکہ اس سے ہٹ کر یہ تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہے، موجود ہے، معروف ہے، آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا، سارے کے سارے انبیاء، چاہے وہ حضرت اسماعیل ہے، ابراہیم ہے، نوح ہے، سلیمان ہے، تشریف لائے ہیں اور ان کو کربلا میں مصیبت کا سامنا ہوا۔ آج انشاءاللہ العزیز چونکہ اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ بھی ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں معزز مہمانوں کو بھی دعوت کیا جاتا ہے، اور آج انشاءاللہ اسی حوالے سے ہمارے معزز مہمان اسکالر عالمہ سیدہ غزالہ شیرازی صاحبہ مانچسٹر سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور بحمداللہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی اس وقت ان کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو محرم الحرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہے آپ کے لیے، اللہ انشاءاللہ آپ کی عزاداریوں کو اور کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ اگر آپ اجازت فرمائے تو سوالات کا سلسلہ میں شروع کروں، اور جی، اور ابتدائی سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یقیناً عظمت کا مہینہ ہے، اس مہینے کی کیا اہمیت ہے، اور کیسے ہمیں اپنے اندرونی تبدیلیاں لانی چاہیے اور ہمارا اپنا کردار ہونا چاہیے، اس حوالے سے اگر ایک وضاحت فرما دیں۔ سفارتکاری دیتا ہے کہ آپ میں ہوتے ہیں سید الشہداء کل مجلس یا ماتم خاموش عبادت پہ نہا ہے۔ مثال کے طور پہ محرم صرف انسان کے چہرے کا نہیں ہے، ماتم کا نہیں ہے، مجلس کے انر چینج ہونے کا محرم ہے۔
جی یعنی کہ جو کوئی دیکھے اس کو یہ پتہ چلے کہ جن کے ماننے والا اتنا نیک پاک وقت والا ہے، بہترین ہے، جی تو ان کے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کا کیا کردار ہوگا، کیا ان کا اخلاق ہوگا، جی کیا ان کی عبادات ہوں گی۔ بالکل محرم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے، یعنی کہ پہلے اگر ہماری نماز قضا ہوتی تھی اب نہ ہو، جی پہلے اگر ہم کبھی جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولنا چاہیے، جی پہلے ہمارا صراط مستقیم سے پاؤں ہٹتا تھا اب نہیں ہٹنا چاہیے۔ صحیح یہ 10 دن، یہ محرم، یہ تربیت ہے، جی یہ تربیت کے دن ہے، یہ دسترخوان امام حسین علیہ السلام ہے، اس سے جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا فائدہ اٹھا لیں۔ جی مقدس اردبیلی کے بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ بابا جان کون سی چیز کا آپ کو زیادہ ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے اعمال کا مجھے بڑا فائدہ ہوا، لیکن سب سے زیادہ جو فائدہ مجھے ہوا وہ مودت اہل بیت کا ہوا۔ سبحان اللہ یہ سبحان مودت اللہ اہل بیت کے دن ہے، اور مودت اہل بیت نظر بھی آنی چاہیے، جی چاہے کی صورت میں ہو، نیاز کی صورت میں ہو، گریہ کی صورت میں ہو، ماتمداری کی صورت میں ہو، اپنے لوگوں سے اچھے اخلاق کی صورت میں ہو۔ تو یہ محرم ہمیں لیسن دیتا ہے، جی ایک لیسن ہے جو محرم ہمیں دیتا ہے۔ سال محرم تجدید لیسن کرتا ہے، صحیح اور یہ تجدید جو ہے یہ ہمیں حسینیت کے قریب لے کر جاتی ہے، بے اور شک حسینیت کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، صحیح جو اس یونیورسٹی میں آگے سے آگے بڑھ گیا۔ اور میں ایک شعر کہوں گی کہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، واہ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس میں پیدا کر۔ واہ 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 بے شک اگر بے یہ شک شرف مل گیا ہے تو اس کو استعمال کرو، سبحان اس کا اللہ فائدہ اٹھاؤ۔ بالکل اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سید الشہداء کے عزادار، ان کے محرم میں ہم لوگ مصروف ہیں، جی اور یہ محرم ایک لیسن نہیں، یہ ماتم کرنا، یہ مجلس کرنی، یہ ہر کسی میں ایک ایک لیسن پہ نہا ہے، جی اور یہ لیسن لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور لوگ اس کو ہیں، اور لوگ اب حسینیت کو سمجھ رہے ہیں۔ صحیح کچھ ایران نے حسینیت سمجھا دی لوگوں کو، سید الشہداء کا سجدہ لوگوں کو یاد کروا دیا، ایام محرم لوگوں کو یاد کروا دیے، اور محرم ایک بنیاد بناتا ہے، ایک تربیتی، یہ اکیڈمی ہے تربیت کی، اور یہ تربیت اتنی بہترین ہوتی ہے جی کہ یہاں سے حور بن کے لوگ نکل جاتے ہیں، واہ سبحان اللہ یہاں سے حبیب ابن مظاہر نکلتے ہیں، یہاں سے سبحان سمامہ سیداوی نکلتے ہیں۔ اللہ واہ یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے، یہ ایک لاجک ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا جو مشن ہے یہ بہت بڑا ایک ایسا مشن ہے جس کو سمجھنے کے لیے انسان کو صاحب علم ہونا چاہیے، صاحب آگہی ہونا چاہیے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ یقیناً اس سے بڑی درسگاہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جہاں سے کربلا سے ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ آپ وہاں پر تشریف فرما ہے یو کے میں، اور اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ وہاں پر عزاداری جو ہے وہ کس طریقے سے ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے کہ اس حوالے سے جو عزاداری حضرت مظلوم کربلا ہے یا جو مشن ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے، اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے اگر ایک روشنی فرما دیں۔ یہاں تقریب 4 سے 5 امام ہیں، سب میں رات کو مردانہ مجالس ہو رہی ہیں، دن میں زنانہ مجالس ہو رہی ہیں۔ ابھی اس سے پہلے میں مجلس ہی پڑھ کے واپس آ رہی تھی، ماشاءاللہ تو میں نے ابھی آ کے یہ شروع کیا ہے۔ تو زنانہ مجالس ہو رہی ہیں، مردانہ رہی ہیں، بچوں کے پروگرام ہو رہے ہیں، صحیح جو میرا خیال ہے کہیں بھی پروگرام نہیں ہوتے جو یو کے میں ہو رہے ہیں، مانچسٹر میں، لندن میں، برمنگھم میں۔ جی مائیں اپنے بچوں کو لے کے مشن حسینی سمجھانے کے لیے امام بارگاہوں میں لے کے جا رہی ہیں، مساجد میں لے کے جا رہی ہیں،
اور یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، سب ماشاءاللہ۔ لوگ بالکل آزادی سے عزاداری جناب سید الشہداء کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ بہت زبردست یہاں پہ نیازیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ، بہت بہترین انتظامات ہوتے ہیں، جی کسی قسم کی کوئی کمی یہاں پر نہیں ہے، اور لوگ کھلے دل سے نیاز بھی دیتے ہیں اور کھلے دل سے لوگوں کو بلاتے بھی ہیں۔ بڑے دور دور سے لوگ پڑھنے والے یہاں آتے ہیں اور آ کے مشن جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ہماری ذمہ داریاں اگر آپ دیکھیں جی تو غیبت خانہ میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ساری ذمہ داریاں جی ہماری محرم میں پوری ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنا تزکیہ نفس بھی کرنا ہے، جی بالکل لوگوں تک مشن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنچانا ہے، جی لوگوں کو بتانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غرض و غائد کیا تھی۔ جی اور آپ یقین کیجئے گا جب یہاں حلقے آ رہے ہوتے ہیں عشرہ محرم میں، جب حلقے آتے ہیں ماتم کے، تو ارے یہ جو لوگ ہوتے ہیں گورے یہ رک رک کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، صحیح اور جن کے پاس انگلش کے بینرز گورے رک کے اس کو پڑھتے ہیں جی اور پھر حیران ہو کے وہ پوچھتے ہیں کیا 3 دنوں کے لیے بھی کسی کا پانی بند ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ تو مشن امام حسین علیہ السلام ہماری ذمہ داری جی سے اچھے طریقے سے، دل نشین طریقے سے، جیسے کہ قرآن شاد رب العزت ہے نا، سورہ مبارکہ نحل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ سبحان جب بھی کسی کو خیر کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک، جب اللہ کے حکم کی طرف بلاؤ، اللہ کے احکامات کی طرف بلاؤ، تو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، دل نشین طریقے سے، بے شک ایسے طریقے سے لوگوں کو بلاؤ کہ وہ کھچے چلے آئیں۔ سبحان ہمارا اللہ۔ اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، بے شک بے شک ہماری لوگوں سے بات چیت بہترین ہونی چاہیے اور ان کو سمجھ آنی چاہیے ہماری بات چیت کی۔ جی اور اگر ہم ایسا کر لیں گے اچھے طریقے سے، اپنے مشن کو لڑائی اور جھگڑے کے بغیر جی لوگوں تک پہنچائیں گے دل نشین طریقے سے، صحیح جس کا قرآن مقدس میں نے سورہ نحل میں اشارہ کیا کہ اس طرح لوگوں کو حق سچ کی بات کو بتاؤ، تو آپ یقین کیجئے گا ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے امام حسین۔ حسین۔ واہ سبحان اس اللہ۔ قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر جی قوم پکارے گی ہمارے ہمارے ہیں حسین۔ بے شک کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں تو پوری دنیا میں ایک ہی نام ہوگا، ایک ہی بات ہوگی، اور وہ ہوگی جناب سید الشہداء کی۔ بے شک بے شک۔ آخری ایک سوال میں اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے یو کے ہے یا امریکہ ہے، وہاں پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ظاہر آپ ہے کی آواز بند ہو گئی ہے۔ جی کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ آواز کو اوپن کر لیں۔ میں سوال اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آواز آپ آپ کی تک آ آواز رہی؟ آنا بند ہو گئی ہے۔ جی کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ یہ جی آواز کلیئر ہے آپ کی طرف؟ اب کلیئر۔ جی جی میں ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا، اس پر بھی مختصر آپ جواب دے دیجئے کہ ظاہر ہے بہت سارے بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں ان ممالک میں، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ جو لوگ ہیں یا جو ان کی زبان ہے، ان بچوں تک ہم کیسے یہ پیغام جو ہے پہنچا سکتے ہیں؟ مثلا والدین ہے یا جو مذہبی طبقہ لوگ ہے، اس حوالے سے بھی اگر ایک مختصراً جواب فرما دیجیے۔ ہمیں انگلش میں لیکچرز کرنے چاہیے، انگلش میں ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ ابھی ہمارا ایک پروگرام ہو رہا تھا کسی ہوٹل میں، ہم لوگوں نے کیا ہوا تھا پروگرام بچوں کا، اور وہ انگلش میں تھا اور بچوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور بہت اچھا لگا۔ ہم ان کی زبان میں انگلش میں ان کو سمجھائیں گے، بتائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی۔ موسٹلی بچوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتی۔ جی بالکل 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 ایسی ہے۔ آخر میں اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے مومنین کے لیے، اور پھر انشاءاللہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔
मोमिनात अपने आप को इमाम हुसैन का सफ़ीर बनाओ, इमाम हुसैन के मिशन को आम करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ख़ास फ़लसफ़ा शहादत है वो लोगों तक पहुँचाओ, तो इंशाअल्लाह ताला सब लोग हमेशा जान जाएंगे कि मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी खिदमात हैं और उनकी शहादत के क्या क्या समरात लोगों तक पहुँचे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे आपको। नहायत ही शुक्रगुजार है कि आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे इशारा फरमाएँ। इंशाल्लाह किसी और वक्त भी मैं मोमिनीन के लिए कोशिश करता रहूँगा कि आपसे वक्त ले सकूँ। आपसे इल्तिमास से दुआ करते हैं और यकीनन करबला मुअल्ला में आपकी तरफ से नायब ज़ियारा और दुआ गो है। शुक्रिया आपका। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही थी मोहतरमा सैयदा गज़ाला शिराज़ी साहिबा मैनचेस्टर से, और इन्होंने यकीनन नहायत ही मुहिम नुकात पे इशारा फरमाया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मैसेज को किस तरीके से हम जो है वो दुनिया में आम कर सकते हैं, ये एक उम्दा सवाल है और एक ऐसा सवाल है कि यकीनन इसके ऊपर सोचा जा सकता है। और ख़ुसूसी तौर पे अगर हम यहाँ पर इस्लामी ममालिक में, तो यहाँ पर तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है चूँकि वसाइल फ़राहम है बहरहाल किसी न किसी तरीके से। अलबत्ता कि ये अमर जो है वो एक इलाही अमर है और हर इंसान, ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो है वो ख़ुद ब खुद इसमें यानी हम अगर चाहेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई अल्लाह की मंशा होती है, हर इंसान की हिदायत नहीं होती। लेकिन ये है कि हमारी जो कोशिश है, यानी पैगाम पहुंचाने से मुराद पहुंचाना ही है, मनवाना नहीं है, पहुंचाना है। जिस तरीके से रिवायत में है कि आप हमारे उलूम को सीखें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। अमर जो है वो पहुंचाना है, मनवाना नहीं है किसी से। आप किसी से मनवा नहीं सकते। लेकिन ज़ाहिर है कि उस ममालिक में कि जहाँ ज़ाहिर है हमारे पास जो ज़बान भी वो बच्चे नहीं समझते या उस एतबार से, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ज़हरा साहिबा फैसलाबाद से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पर है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। मुहर्रमुल हराम है और आपकी आवाज़ इस वक्त करबला मौला में है। सलाम अर्ज़ कीजिए मौला की खिदमत में। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका वाला जद्दिका व अबीका, अस्सलामु अलैका वाला उम्मिका व अखीका, अस्सलामु अलैका वाला इमादिन बानिका, अस्सलामु अलैका साहिबतम आदि साकिबात, अस्सलामु अलैका साहिबल मुसीबात अलगातियात, या कद साहबा असबाह किताबिल्लाह फ़ीका मौजूदन रसूलुल्लाह फ़ीका मतौगन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए बादशाह हुसैन शहंशाह हुसैन, आपकी बाक़यात मुक़द्दस में मौला अब्बास सल्लम 72 शहीद करबला को, मोहम्मद वाले मोहम्मद को, अल्लाह की पाक मुक़द्दस ज़ात को, 1,24 अकराम को मुहर्रम हराम की ताज़ियत और उनके ताज़ियत का पुरसा पेश करते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद भी ज़हरा को उनके उजड़े घर का पुरसा पेश करती हूँ। मौला हुसैन बादशाह, आपको आपके घर का पुरसा जो इस दिनों में फिर आबाद है, 9-10 मुहर्रम को सबकी शहादत हो जाएगी। मौला अब्दुल अकबर भी आपके पास है, बीबी सकीना भी आपके पास है। मौला हुसैन, हम शिया आपका हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम इतनी तौफीक दीजिए हम आपका हक अदा करने की कोशिश ज़रूर करें। मौला हुसैन बादशाह, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी मौला, मेरी हसरत है मैं आपकी हर मजलिस मातम पे जाऊँ। मौला मेरे नसीब में ज़्यादा से ज़्यादा मजलिसें लिखना, मेरे अहले खाना समेत मौला अपनी मुक़द्दस मकामात की ज़्यादा नसीब फरमा। बादशाह हुसैन, मैं चाहती हूँ आप मुझे इतना कामयाब कर दें, ज़िंदगी में एक दफ़ा मैं अपने वालिदैन को अपनी मेहनत से आपकी ज़ियारत करवा दूँ, आपके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत करवा दूँ, आपकी आज़ादी बीबी ज़ैनब की ज़ियारत करवा दूँ। मौला मुझे इतना कामयाब कर दी कि मैं अपने वालिदैन को आपकी ज़ियारत करवा दूँ। मौला हुसैन बादशाह, मेरी ये हसरत पूरी फरमा दी। और मौला हुसैन, मैं आपको मुहर्रम हराम का पुरसा पेश करती हूँ और मैं अल्लाह से दुआ कहूँगी, अल्लाह बीबी ज़ैनब के शाम जाने के सदक़े में, बीबी फ़ातिमा के दरबार से खाली लौटने के सदक़े में,
माह मुहर्रम के मेरे बारहवें आका के ज़ुहूर में तजरीफ़ फरमा और हम अपना पुरसा इमाम ज़माना की बरकतस में पेश करते हैं। और इमाम ज़माना हम आपको कहते हैं कि हम आपको आपके घर का, आपकी जद का पुरसा पेश करते हैं, सैयदादों की शहज़ादियों की शहादत का पुरसा पेश करते हैं। आप अपनी बरकतस मुक़द्दस में कबूल फरमाएं और हमें अपनी आज़ादारी में इतनी मौला खलूस अता फरमा। मौला शिया मोहब्बत करते हैं आपसे, मौला इबादत भी करते हैं, लेकिन वो खलूस नहीं है जो हमें इमाम ज़माना तक मिला दे। मेरे मौला हमारी इबादतों में, हमारे ज़िक्र में खलूस पैदा फरमा और हमारे वो गुनाह माफ़ फरमा दे मौला जो रहमतें हम तक आने नहीं देती। ए बादशाह हुसैन, मेरे गुनाहों से अगर आप मुझसे नाराज़ हैं तो मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मौला हुसैन, मुझे ऐसा बना दे कि आप मुझसे राज़ी हो जाएं, इमाम ज़माना मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद बीबी ज़हरा राज़ी हो जाए। अल्लाह पाक हमें ऐसी इबादत हुसैन की ऐसा ज़िक्र करना तौफ़ीक़ अता फरमा कि मेरी बीबी फ़ातिमा ज़हरा हमसे राज़ी हो जाए। और इनके सदक़े में मुझे मौला इतने बीमार हैं मौला, वो बीमार जो पिछले साल आपकी अज़ादारियों में थे, मजलिसों में थे, लेकिन इस दिनों में हॉस्पिटल में हैं, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, आपकी मजलिस के लिए नहीं आ सकते। आप उन पे रहम फरमाइए, सबको शिफा दीजिए, जिसकी जो परेशानी है मौला वो तो फरमा दीजिए। बादशाह हुसैन, बहुत से अज़ादार हो गए मौला जिनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन उनके दिल में हसरत होगी कि वो आपकी मजलिस करवाएं, आपके लिए न्याज दें। ऐ मेरे मौला हुसैन, आप तो सबको जानते हैं। ऐ मेरे मौला हुसैन, आप सबकी मदद करना। ऐ मेरे मौला, हर एक की दिल की हसरत पूरी फरमाना, जो आपके ज़िक्र में जितना करना चाहता है आप उसको उतनी तौफ़ीक़ देना मेरे मौला हुसैन बादशाह। ऐ मेरे मौला, नजफ़ अब्बास को, हबीब अली को, शमशाद अख्तर को शिफा दे दें, फिज़ा तो अच्छी नसीब करें। ऐ मेरे मौला हुसैन बादशाह, हमारा आपके सिवा कुछ नहीं मौला, आपको पता ना हमारा बाबा नहीं है, आप ही सब कुछ है मेरे मौला हुसैन। हमने आपको ही अपना सब कुछ माना है, आप ज़िंदगी हैं, अल्लाह आपके सिवा, आपके गम के सिवाय कोई गम ना दे और हमारी ज़िंदगी आपके गम में गुजरे हैं। बादशाह हुसैन, आप ही हमारे सब कुछ हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिकी फ़रजानी मोहम्मद बाक़ायमी आले मोहम्मद। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मुस्तजाब फ़रमाए बहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। और जहाँ तक हो सके दीगर मोमिनीन के साथ भी इस टेलीविज़न चैनल के नंबर को शेयर फरमाते रहिए ताकि मज़ीद मोमिनीन भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा सके। शुक्रिया आपका, सलामत रहें जी। यकीनन तवस्सुल के आयाम हैं और जैसे हमारी बहन भी फरमा रही थी कि यकीनन ख़ुदसाज़ी के आयाम है, यानी इसमें इंसान अपनी ख़ुदसाज़ी करे। ख़ुदसाज़ी, इसी आज़ादारी से ही इंसान ख़ुदसाज़ी तक पहुंच सकता है। आज़ादारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई सिर्फ़ रस्मी है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। इसका नतीजा निकलता है और शाइरुल्लाह है, और शाइरुल्लाह के बारे में कुरान मजीद का यही, बल्कि शाइरुल्लाह में अज़ीम शाइरुल्लाह है। अल्लाह ने ज़बीहा को भी शाइरुल्लाह कहा है, तो ये तो बहुत बड़ी निशानी है। तो इस हवाले से इंसान नतीजे तक पहुँच सकता है। अम्मा वो रिवायत जो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से थी, फरमाया इन्नल हुसैना अक़रह जफ़ूनना व असबल दमुआना। फरमाया कि हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यौम ने, यानी आशूरा ने, जो उसमें शहादत वाक़या हुई है, इसने हमारी आँखों को ज़ख्मी कर दिया और हमारे आंसू जो है वो जारी रहेंगे, यानी जो गिरिए का सिलसिला है वो ख़त्म नहीं होगा। और फिर इमाम ने फरमाया व अज़ल्ला अज़ीज़ना बेअर्ज़ करबिन व बला। फरमाया कि ये सरज़मीन करब व बला पर हमारे अज़ीज़ों को मज़लूम बनाया गया, यानी हमारे अज़ीज़, हमारे प्यारे, यकीनन करबला वाले, उनको उस मकाम पर मज़लूम बना दिया गया। और फरमाया व औरसनल करब वल बला इला यौमिल इनक़िज़ा। और ये मुसीबत ऐसी मुसीबत है हमारी ऊपर, अल्लाह अकबर, कि जो क़यामत तक बाकी रहेगी, यानी ये ख़त्म होने वाली नहीं है। यौमिल इनक़िज़ा यानी
نامحدود ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جب تک ہم رہیں گے ان کربلا والوں کو یاد کرتے رہیں گے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ایسا غم ہے کہ جب تک ہم رہیں گے، اور اس کی کوئی مدت نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں آئے گی، ہم جو ہے وہ روتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاقُونَ فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ۔ کہتے ہیں کہ ہم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرتے رہیں گے، اور یہ وہ گریہ ہے کہ جس سے گناہیں جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، محو ہو جاتی ہے، جس کا ہمیں بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ عزاداری حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں ہے کہ صرف اس حد تک ہو کہ چونکہ ہم عزاداری کر رہے ہیں اور یہ ایک رسم ہے، ہر سال عزاداری کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وجود انسانی میں ایک انقلاب کا نام عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ سیدہ سیما حیدر زیدی صاحبہ کراچی سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز شہر محرم الحرام میں کربلا میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجئے، دعا بھی کر دیجئے، بسم اللہ فرمائیں۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین وابن سید الوسیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے پاک پروردگار عالم کی، مجھے زیارت نصیب ہوا، اور یہاں ایک پہلا محرم ہے اور کل دوسرا محرم، غم کے دن ہے مولا حسین کے۔ میں پرسہ پیش کرتی ہوں 72 شہید کا، اپنے مولا حسین کا، مولا عباس کو، ہر ایک شہید کا پرسہ مولا میرا قبول فرمانا، کیونکہ یہ دن جو ہے بہت غم کے دن ہے ہمارے لیے۔ بس مولا سے اتنا ہی کہنا تھا مجھے، بس میرا پرسہ قبول فرمایا، اور میرے مولا میرے زمانے کے زمانے میں تعجیل فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائیں، اور جو بھی آپ لوگوں کے شرعی حاجات ہیں مولا مستجاب فرمائیں۔ سلامت رہے آپ، مولا کے حفظ و امان میں رہیں، نہایت ہی شکر گزار ہے، مولا سلامت رکھے، شکریہ۔ پروگرام کا چونکہ ظاہر ہے وقت بھی تھوڑا سا محدود ہے، پارٹ 1 جو ہے وہ 45 منٹ ہے، اور پارٹ 2 جو ہے وہ بھی 45 منٹ ہے، پروگرام 14,000 اسپانسر کے، اور اس میں آپ کال کر سکتے ہیں، اور معزز مہمان بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں دعوت کرتے رہیں گے۔ جو مومنین انشاءاللہ محرم الحرام کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی، اور ساتھ میں موقع فراہم کیا جائے گا آپ تمام مومنین کے لیے جو جہاں کہیں پر بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے 0096477919124، یہ ہمارا نمبر ہے۔ دوسرا نمبر بھی ہے 7752202911، یہ نمبر بھی ہے۔ دونوں نمبرز پہ آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں آپ جو ہے وہ کالز کے ذریعے سے اپنی سلام کو اور دعاؤں کو کربلا تک پہنچا سکتے ہیں۔ وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ آج کی دنیا میں
جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔